بالکل، اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے سے ہم نے یہ پوچھا کہ کیا حسین حقانی کو واپس پاکستان لانے کے لیے انہوں نے کسی کارروائی کا آغاز کیا ہے یا انہیں حکومت پاکستان کا کوئی حکم نامہ ملا ہے، تو انہوں نے کسی قسم کی معلومات نہیں دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ سے بھی ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا انہیں اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے کوئی خط یا دستاویز ملے ہیں، ان کے جواب کے بھی ہم منتظر ہیں۔ اور اگر امریکی محکمہ خارجہ کو کوئی دستاویز ملتی بھی ہے تو اس پر عمل درآمد قانونی اعتبار سے کس حد تک ممکن ہے، سارا یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ بالکل، اور اسی سوال کے بارے میں ہم بات کریں گے امریکہ میں کرمنل اور ایکسٹریڈیشن لاء کے ماہر وکیل جناب خالد کالوں سے۔ خالد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ ایکسٹریڈیشن کے پروسیس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیے کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ وارنٹ جاری کرتی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو امریکہ میں رہتا ہے تو اس پہ کس طرح عمل درآمد ممکن ہوگی؟ ہاں جی، اس کے لیے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان لیگل فریم ورک کیا ہے اس ایکسٹریڈیشن کو ریکویسٹ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان نے بھی اکنالج کیا ہوا ہے اور یو ایس نے بھی یہ اکنالج کیا ہے کہ ان کے درمیان ایک لیگیسی ٹریٹی ہے جو 1932 کی ٹریٹی ہے جو یو ایس سے اور یو کے درمیان تھی۔ تو اب وہ جب اس کے ریکویسٹ کریں گے تو وہ ریکویسٹ یہاں پہ آئے گی تھرو لیگل اینڈ فارمل چینلز، اور اس کے بعد یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے وہ مینلی رسپانسبل ہوگا۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ان کا وارنٹ جو ہے ایشو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو حسین حقانی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ یہاں کے جو ایجنسیز ہیں اور جو ادارے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ کس بنیاد پہ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ کیا دیکھیں گے؟ ہاں جی، وہ دیکھیں گے کہ پرابیبل کاز ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ٹریٹی میں اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی آف افینس۔ یہ جو افینس یہ چارج کر رہے ہیں، یہ کیا وہ افینس ہے جو یو ایس اے میں بھی ایکسٹراڈائٹیبل ہے؟ یہ جو ٹریٹی ہے نا، میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ٹیسٹ ہوئی ہے کہیں پر بھی، اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹریٹی اس میں یہ جو کرائم چارج کر رہے ہیں یہ اس میں کور ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اور جو کورٹ یہاں کا جو جج ہے، فیڈرل کورٹ جج ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پرابیبل کاز ہے کہ نہیں ہے، کہ کوئی وجہ بنتی ہے ان کو بھیجنے کی یا نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، انٹرپول کو بھی اس کیس میں اب انوالو کیا گیا ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ انٹرپول جو ہے وہ ایک اشتہاری ملزم قرار دے دیتے ہیں۔ اگر یہ حسین حقانی صاحب کو اشتہاری ملزم قرار دے دیتے ہیں، اس کے بعد یہ جو ریاست ہے امریکہ والے جو ہیں ان کے پاس ڈسکریشن ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل کویسچنز اور پولیٹیکل کنٹروورسی جو ہوتی ہیں وہ یوزلی کور نہیں ہوتی۔ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی بہت لو ہے، وہ ٹریڈیشنل رول آف لا کنٹری نہیں ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آپ نے یہ کہا کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا کیس ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کیس میں اب انہوں نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ ایمبیزلمنٹ کی گئی فنڈز کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ اس کیس کو اگر بنیاد بناتا ہے انٹرپول تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حسین حقانی صاحب جب 2011 کے اختتام کے ساتھ ہی انہوں نے بھی اپنا ریزگنیشن دے دیا تھا، تو کرائم کتنا پرانا ہے، یہ کتنا میٹر کرتا ہے انٹرپول کے لیے؟ یہ بہت میٹر کرتا ہے، اس کی جو لینتھ ہے، اس کی جو ڈیوریشن ہے اور اس کی جو انٹینٹ ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان نے اس سے پہلے کتنے ریڈ نوٹسز ایشو کیے ہیں اور ان کو کنٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کی کیا نکلا ہے ان کا آگے سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ریڈ نوٹس جو ہے وہ یہ آبویسلی بڑا سیریس ہے، کیونکہ حسین حقانی صاحب ٹریول نہیں کر سکتے۔ اگر ریڈ نوٹس ایشو ہے تو انٹرنیشنل ٹریول ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ میرے خیال میں آخر میں یہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔